الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا فصیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے بہترین گفتگو فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے بڑھ کر فصیح کوئی نہیں دیکھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فصیح کیوں نہ ہوں، حالانکہ میں قریش سے ہوں اور میری رضاعت بنو سعد میں ہوں، یعنی دودھ پینے کی عمر بنو سعد میں گزری ہے۔ ہمارے ساتھ آج مائیں، بہنیں، بیٹیاں تو ضرور ہی جڑی رہیں صاحب، کیونکہ آج شہزادی مولا کائنات سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم سب نے مل کے انشاءاللہ بہت ہی بادب حاضری پیش کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ رفعتوں کی، فضیلتوں کی اور مقام و مرتبے کی لڑی میں پرویا ہوا اتنا حسین، اتنا خوبصورت اور اتنا نورانی اور اتنا بلند مرتبت گھرانہ ہے کہ جس کا ہر نفس، ہر فرد اور ہر چشم و چراغ علم و عرفان اور خصائل حمیدہ میں یکتا و یگانہ ہے۔ یہ وہ خانوادہ ہے جن کے فضائل خود بارگاہ الہی سے بتلائے گئے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے پروٹوکول قرآن پاک میں سکھلائے گئے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے فضائل قرآنی آیات میں سمجھائے گئے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے مراتب احادیث کے ذریعے سے امت کو پہنچائے گئے، یہ وہ گھرانہ ہے جن سے تعلق مودت کے سانچے میں نہ ڈھلے تو تقاضۂ ایمان ادھورا ہے، اور یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنے مال، ماں باپ، آل اولاد اور جان سے زیادہ عزیز ہو تو ایمان پورا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے ناظرین جس کا ایک ایک فرد اپنی ذات میں یکتا و یگانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کا رہتی دنیا تک ہر مسلمان دیوانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے فضائل قرآن کی آیات میں صبح و شام جگمگاتے اور احادیث کے دامن میں ہر لمحہ جھل ملاتے نظر آتے ہیں، اور یہ وہ گھرانہ ہے جس کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے کہ جو اس سفینے سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس سفینے سے دور ہوا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کو عزت و توقیر، تقدس و حرمت سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے، اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کیٹیگوریکل اور بہت واضح طور پر فرما دیا کہ مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرو اور میرے اہل بیت سے میرے سبب سے محبت کرو۔ بس صاحب، یہی محبت ابتدا بھی ہے، اسی محبت کو انتہا سمجھیں، اب کوئی کچھ بھی اس نظریے پر کہتا رہے۔ لہذا ناظرین، آج آسمان اہل بیت اطہار میں اس عظیم المرتبت خاتون کا ذکر پاک کرتے ہیں جو سیدہ کائنات کی چھوٹی شہزادی اور مولا کائنات کی نور نظر ہیں، جن کو یہ شرف کہ ان کے نانا جان جان کائنات ہیں، جن کا یہ مقام کہ ان کی نانی جان محسنہ اسلام ہے، جن کو یہ سعادت کہ جن کے بھائی جان جان کائنات کی جان اور سرداران نوجوانان جنت ہیں، جن پر یہ شفقت کہ جن کی آپا جان عقیلہ بنی ہاشم ہیں، اور جن کو یہ سعادت کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہونے کی حیثیت سے خاتون اول کا اعزاز بھی آپ ہی کے حصے میں آیا۔ ناظرین کرام، سیدہ کائنات کی نور نظر سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا گھرانہ اہل بیت کی وہ خوشبخت ترین ہستی ہیں جو سرور دو جہاں کی ظاہری موجودگی میں اس دنیا میں تشریف لائیں، جن کو سرور دو جہاں اپنی شہزادی کے نام سے پکارتے ہیں، جن کو سرور دو جہاں کا مبارک سایہ نصیب ہوا، جن کو سرور دو جہاں کی مبارک گود نصیب ہوئی، جن کو سرور دو جہاں کا وہ مبارک لمس نصیب ہوا جس لمس کی برکتیں جس وجود کو ملیں وہ وجود دیگر تمام نفوس سے انتہائی مکرم اور ممتاز ہو گیا۔ لہذا سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے فضائل اور عظمتوں کو ناظرین الفاظ کے پیراہن میں کیسے ڈھالیں کہ جن کا چہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ بنا، اور جن کی جائے ناز مصطفیٰ کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک بنی، جن کو بیک وقت اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستیوں کا مبارک لمس اور مبارک سایہ نصیب ہوا۔ پھر کردار سازی پر غور کیجئے کہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ مدینۃ العلم کی وہ نواسی ہیں جنہیں باب مدینۃ العلم کی بے مثل و بے مثال تربیت نصیب ہوئی، جو بیک وقت کئی اوصاف جمیلہ کا مرقع اور مرصع تھیں، جو ایک طرف تو اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے زیور حیا سے آراستہ اور پیراستہ تھیں، تو دوسری طرف علم و تدبر میں اور جود و سخا جیسی صفات میں اپنی نانی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا پرتو تھیں، جو ایک فرمانبردار بیٹی، سلیقہ شار بیوی، بے لوث محبتوں سے مزین بہن اور شفیق ماں کے طور پر رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ مولا کائنات کی لخت جگر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ اپنی خانگی طرز معاشرت میں نہایت وسعت ظرفی اور سخاوت کا انداز اپنائے رکھتی تھیں۔ حکمت، سمجھ بوجھ، سلیقہ شاری ناظرین اس درجے کو تھی کہ اسٹیٹ کی خاتون اول ہونے کے بعد ایک عام آدمی کے مسئلے سے لے کر اسٹیٹ کے افیئرز میں آپ باقاعدہ خلیفہ کے ساتھ ہمتن گوش بھی رہتی تھیں اور ہراول دستے کا کردار بھی عطا کرتی تھیں۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جب کربلا بپا ہوئی ناظرین تو جو کردار آپ نے ادا کیا ہے وہ یقیناً رہتی دنیا تک تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے معروف نوجوان شناخواں جناب محمد تصدق رسول صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ جناب آغاز کرتے ہیں، اور اگین میری گزارش تمام مائیں بہنیں بیٹیاں آج ہماری ساتھ جڑی رہیں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے اس دور میں پروفیسر صاحب لوگوں کو بتلانا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل و مناقب کیا ہیں، اور کیا وجہ ہے صاحب کہ یہ جو حب اہل بیت ہے اس کو شرط ایمان کیوں بتلا دیا؟ ذرا اس بات کو تھوڑا واضح کریں لوگوں کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے آغاز میں جتنی محبت کے ساتھ، جتنی تفصیل کے ساتھ سننے والوں کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ کیا ہے، پروردگار عالمین اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ بنائے۔ جزاک اللہ، آمین، اللہم آمین۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب، ان کے کمالات کا اندازہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں لگا سکتا جب تک وہ قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو نہ پہچان لے۔ بالکل ٹھیک، درست۔ جب قرآن حکیم کی روشنی میں قرآن کے قاری کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے اس حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف ملا ہو کہ خود رب اولا یہ فرما رہا ہو کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اس شہر کی گلیوں کی، درختوں کی، ذرات کی نسبت آقا سے ہو جائے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں یہ قدر و منزلت ہو جائے، تو جو آپ کا خون ہو، جو آپ کے جگر پارے ہوں، جن کی جو آپ کی نسل کہلائے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آج تک دنیا یہ نہیں پا سکی کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلنے والے پانی کی عظمت کیا ہے، وہاں کون جان سکے گا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جب اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں کے کوہ صفا کی طرف نگاہ ڈالتا ہوں تو اپنے آپ کو اتنا عاجز پاتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب قرآن کا قاری اصحاب کہف سے نسبت رکھنے والے کتے کا ذکر کرتا ہے، کتمیر کا، آئے ہائے، یعنی ایک مسلمان بیٹھ کر قلبہم 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 جتنی مرتبہ کہتا جائے گا 5 حروف ہیں، اس کے حصے میں 50 نیکیاں آتی چلی جائیں گی۔ مطلب کتمیر کا ذکر ہو رہا ہے اور نیکیاں آ رہی ہیں، دیکھیں
میں عام الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ زبان سے کہہ رہا ہے ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، اور نیکیاں جمع کیے جا رہا ہے، اور یہاں ہم امتی ہیں سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم کے، تو ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز، میں کیا، میری حیثیت کیا کہ میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت کو بیان کر سکوں۔ اہل بیت اطہار کی خوبی یہ ہے کہ یہ جگر پارہ رسول ہیں، سبحان اللہ، یہ عرش کی آنکھ کے تارے ہیں، یہ چرخ سعادت کے ماہ پارے ہیں، سبحان اللہ، یہ باغ تطہیر کے مشکبار پھول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، سب تقیین ہیں، نقیین ہیں، طاہر ہیں، مطاہرین ہیں، بلند و بالا شان کے مالک ہیں، اور یہ سب کے سب سید العالمین ہیں۔ یہ وہ پاک نونہال ہیں کہ جنہیں آبشار یطہرکم تطہیرا سے پانی ملا، جنہیں نسیم طیب سے نشو و نما ہوئی، جنہیں شجرہ طیبہ کی بنیاد پر زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک عظمتیں ملی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کی محبت کو کیوں لازم کریں، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ان کی اہمیت دنیا پر واضح کر دی، اور یہ فرما دیا کہ عرش کے نیچے زمین پر ان سے بڑھ کر شریعت مصطفیٰ کو سنبھالنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہاری محبت اللہ نے ہم پر لازم کر دی ہے اس قرآن میں جو اس نے اتارا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ، امام مسند رحمۃ، جو خود ہاشمی النسل بھی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آیہ کریمہ آئی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑھ کر کون مفسر پر آئے گا، وہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ یہ دامن، ان کا دامن مضبوطی سے تھامو گے، امت متحد رہے گی۔ اور پھر اس لیے لازم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے خود اپنا حکم بھی دیا اور اپنی بات اپنے محبوب کی زبان سے بھی کلوائی کہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اور کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت اس کو اپنا سنبھالے رہی ہے۔ اور فرمایا اللہ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ، یاد رکھو کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے گا وہ بخشا ہوا دنیا میں جائے۔ کیا خوبصورت تمیز۔ اور دیکھیں وہی بات ہے اگین کہ مفتی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صرف ایک ہی بات رکھی ہے، اور وہ بھی یہ رکھی ہے کہ صاحب محبت نہیں چاہیے، یہ تو ابتدا ہوتی ہے، مودت چاہیے اہل بیت سے جو انتہا ہوتی ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری چاہیے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو نسبی فضیلتیں ہیں، ظاہر ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نور نظر سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عظیم ترین، بلکہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین نسبی فضیلتیں آپ کو عطا فرمائی، تو ذرا اس پہ بات کیجئے۔ جو خاندان عطا فرمایا، اس خاندانی رفتوں کا کیا کہنا کہ اس سے اونچا خاندان، سارے اونچے جو ہیں اپنی اونچائی و بلندی کو جو ہے اسی در سے پاتے ہیں، اس خاندان کی رفت ہے۔ پھر وہ جو پیدائش کے موقع پہ دیکھیں نا، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی خاص عنایات سے نوازا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پہ تشریف فرمائیں تو کتنی عنایات ہوئی ہوں گی، پھر صحابیت کا شرف جو آپ کو عطا ہوا، بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ جنید بھائی، بہت خوبصورت انداز میں الحمدللہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا یوں کہیے کہ نذرانہ عقیدت مجدد پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کائنات کے اندر فضیلت کی دو ہی جہتیں بنتی ہیں، ایک ہے اس کی نسبی جہت اور ایک ہے اس کی حسبی جہت۔ دونوں کا اثبات اور جواز اور حجت ہونا
ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ گویا نسب بھی اپنی جگہ ایک فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے اور یہ بات مسلم ہے، اور پھر جو شخصی اوصاف ہوتے ہیں جس کو حسب کے ضمن میں لایا جاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں، حجت رکھتے ہیں۔ دونوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ مبارک ہے، جو آپ کی اہل بیت اطہار ہے، جو آپ کی عطرت ہے، جو آپ کی اولاد ہے، جو سرچشمہ ہے آپ کے نسب مبارک کا، ان کو اللہ رب العزت نے ان ہر دو جہتوں سے کائنات کی معراج پہ رکھا ہے، نسب کے اعتبار سے بھی اور حسب کے اعتبار سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں ان کی محبت میں ہی ایمان کی خوشبو پاتے ہیں، بے شک، اور ان کی محبت اور مودت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خدا وہ لمحہ نہ دکھائے زندگی میں صاحب، اس سے پہلے چلے جائیں اس دنیا سے، کیونکہ وہ خود ایمان ہے، وہ سراپا ہدایت ہے۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی عرض کرتا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور گویا کہ انہوں نے کچھ آقا علیہ السلام کے بارے میں یا اپنے نسب کے بارے میں کچھ سنا تھا ایسا جو ناپسندیدہ تھا، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے آ کر جو اپنے نسب کو بیان فرمایا، اس کے کلمات یوں ملتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقتا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری خلقت کو تخلیق فرمایا اور پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے ان میں سب سے بہتر گروہ میں رکھا، اللہ ثم فجعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا، پھر ان کے قبائل بنائے تو مجھے ان میں سے ان کے بہترین قبیلے میں رکھا، اللہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے فیملیز بنائیں، گھر بنائے یعنی فیملیز، اور مجھے ان میں سب سے بہتر گھر میں اور بہتر فیملی میں رکھا، اور پھر آقا علیہ السلام نے آخری کلمہ یہ فرمایا فَجَعَلَنِ فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَفْسًا، تو اللہ رب العزت نے مجھے اپنے وجود اور نفس کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر بنایا ہے، اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر، یعنی سرکار علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جو گولڈن چین ہے ابتدا سے لے کے اپنی ذات، اور اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ ایسا شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی بنیادیں اتنی گہری کہ آدم علیہ السلام تک جا رہی ہیں، اور جس کی شاخیں اتنی بلند ہیں کہ کائنات کی آخری سید اور امام مہدی علیہ السلام تک جا رہی ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو شجرہ ہے، یہ جو گولڈن چین ہے، یہ پوری ہیومینٹی کی، پوری انسانیت کی، پوری مخلوق میں سے، تو اللہ رب العزت نے اس کو شرف عطا فرمایا ہے، اور وہ شرف آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں آپ سے جو قبل آئے وہ بھی ایمان پر، ہدایت پر، شرف پر قائم تھے، اور پھر آقا علیہ السلام کے بعد آگے جو گھرانہ چلا وہ بھی آپ کی بیٹی سیدہ کائنات سے چلا، وہ بھی شرف، فضیلت اور نسب کے اعتبار سے بلند ترین مقام پر ہوا۔ پھر آج ہم جیسا کہ تذکرہ کر رہے ہیں سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا، آپ سیدہ کائنات کی شہزادی ہیں، یوں کہیے کہ میرے مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہو گئیں، اور آپ کی شہزادی سیدہ زینب کے بعد یہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہو گئیں۔ اگر میں اس طرح سے کہوں تو غلط تو نہ ہوگا کہ کائنات کے شہزادے کی شہزادی کی شہزادی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو جیسے گولڈن چین کی بات ہو رہی ہے تو یہ شہزادی، پھر شہزادی کی شہزادی، اور پھر یہ کہ اپنی شہزادیوں سے بھی پیار ہوتا ہے، مگر جنید بھائی شہزادی کی شہزادی سے جو پیار ہوتا ہے، جو انس ہوتا ہے، وہ پھر خاص ہوتا ہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور چونکہ سیدہ کائنات کے نکاح اور رخصتی، وہ یہ بات تو مسلم ہے کہ غزوہ بدر کے بعد ہے، مگر تھوڑا بہت تاریخ کا اور مہینوں کا تھوڑا بہت فرق ملتا ہے تاریخی اعتبار سے، مگر لگتا یوں ہے کہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی ولادت کے بارے میں 9 ہجری کی روایت بھی ملتی ہے، 6 کی بھی ملتی ہے بعض روایات میں، لہٰذا آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے وقت گویا کہ آپ کی عمر مبارک سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک چند سال تھی، یا تو 2 برس ہوگی یا 5 برس ہوگی، ہاں جی، اگر 6 یا 9 کو لیں جی، تو یہ جو چند سال تھی، اب آپ سوچئے کہ چند سالوں میں آقا علیہ السلام کی صحبت زیارت انہیں ایک بار نہیں نصیب ہوئی ہوگی،
آقا علیہ السلام کو تو سیدہ کائنات کا وہ گھر پسند نہ آیا جو تھوڑا مدینے کی آبادی کے کنارے پر تھا، اور آقا علیہ السلام نے قریب رکھا، اور قریب رکھا تو صبح شام بلکہ ہر نماز کے وقت میں آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے، اور تو ان کو جو صحبت میسر آئی تو یقیناً وہ صحبت ہر وقت کی ہے، دائمی ہے، نانا اور نواسک۔ اور پھر یہ جو گھرانہ ہے، یعنی نانی کے اعتبار سے دیکھیں، نانا کے اعتبار سے دیکھیں، بھائیوں کے اعتبار سے دیکھیں، حسن اور حسین، بہن کے اعتبار سے دیکھیں، تو جس کسی جہت سے دیکھیں تو نسب کے اعتبار سے بھی آپ ان معراج پر ہیں، اور حسبی اور شخصی فضائل اور خصائص کے اعتبار سے بھی آپ اس معراج پر ہیں۔ اور سوچئے بس دو جملوں میں چاہتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھائیں، سرکار علیہ السلام کا اپنی شہزادی کے نام پہ نام رکھنا اور گٹھی اور یہ دیکھیے کہ ام کلثوم، یعنی آقا علیہ السلام کی محبتوں کا یہ عالم ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم ان کی کنیت پر اپنی نواسی کی کنیت رکھتے ہیں تاکہ گھر میں نام پکارا جاتا رہے اور یہ نسبتیں جڑتی رہیں اور جڑی ہوئی رہیں۔ آقا علیہ السلام نے گھٹی مبارک بھی خود دی، اور سیدہ کائنات کی تمام اولاد کی گھٹی مبارک بھی آقا علیہ السلام نے خود دی، نام بھی رکھے، شفقتیں بھی دیں، اور اپنی طرف سے فیوز و برکات بھی عطا فرمائے۔ اور ایک آخری جملہ یہ عرض کروں گا کہ اس گھرانے کو اپنے گھرانے کی شخصیات سے اتنی محبت ہے کہ نام پلٹ پلٹ کر اپنے ہی گھرانے کے آتے رہے ہیں، یا محمد، یا علی، یا خواتین میں فاطمہ، زینب، ام کلثوم، تو یہ محبتوں کی چین ہے۔ بالکل ایسا۔ اچھا اب ظاہر ہے سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، ایک تو یہ کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ یہی شرف کافی ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نواسی ہیں۔ اور سایہ کی بات کروں تو اس سے زیادہ عظیم ترین اور کیا سایہ ہوگا کہ سرکار علیہ السلام کا سایہ آپ کو نصیب ہو گیا۔ لیکن مجھے ابتدائی دور ہے، وہ لوگ سننا چاہیں گے کن مراحل سے آپ کا گزرا۔ پھر ظاہر تکالیف بھی آپ نے دیکھی، کیونکہ جو نانا جان کا پردہ فرمانا، امی جان کا پردہ فرمانا، تو وہ ذرا آپ بتائیے کیا ہوا۔ پھر ایک اور جو خاص طور پہ اب یہ مولا کائنات کے ظاہر جب ذمہ سارا معاملہ آتا ہے تو جو تربیت کا مرحلہ ہے، ابتدائی تعلیم و تربیت، وہ بڑا اہم ترین ہے۔ تو کن کن ہستیوں کے زیر سایہ آپ رہی، کیسے تعلیم حاصل کی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں حضرت ام کلثوم کی ولادت ہوئی ہے وہ گھر ہر لحاظ سے قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے تربیت گاہ ثابت ہوئی۔ واہ! آپ جتنے بھی رشتے ہیں، سب سے بہترین زوجہ اگر کوئی بننا چاہتی ہیں اور اس کی تربیت لینا چاہتی ہیں تو وہ بھی اہل بیت کے گھر میں ہی اس کو سبق اور درس ملے گا۔ اگر کوئی بہترین بیٹی ہیں اور وہ تربیت لینا چاہتی ہیں تو بہترین بیٹی کی تربیت بھی اہل بیت کے گھرانے میں ہی نظر آئے گی۔ اسی طریقے اچھے بیٹے کوئی بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی تربیت گاہ حضرت بی بی فاطمہ کا گھرانہ ہے۔ کوئی اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہترین اگر اسباق ہیں تو وہ اہل بیت اطہار کے گھر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی صورت میں ہے۔ یعنی یہ وہ گھرانہ ہے جو پوری انسانیت کو درس دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، اور اس گھر میں پیدا ہونے والے ہر فرد کی تربیت حضور فخر عالم علیہ السلام کی نگاہ نبوت سے ہوئی ہے۔ اور پھر حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں، جن کی آنکھوں میں اثر ہی اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ پتھر پر نگاہ ڈال دیں تو اس کو ہیرا بنا دیتے ہیں، تو جنہوں نے ان کی گود میں آنکھ کھولی ہے اور جن کو حضور فخر عالم کے لعاب دہن نصیب ہوئے ہیں، نبی پاک کا دم نصیب ہوا ہے، حضور علیہ السلام کی مبارک فضائیں نصیب ہوئی ہیں، مبارک گود نصیب ہوئی ہے، گود نصیب ہوئی، تو ان کی تربیت کتنی بلند ہوئی۔ حضرت ام کلثوم جو ہیں ابھی چند برس کی تھیں تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ جو ہے وہ وصال فرما گئے، اور پھر آپ کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات بھی چند ماہ کے بعد آپ کا بھی وصال مبارک ہو گیا، اور پھر آپ نے اپنے والد گرامی قدر کے زیر سایہ تربیت پائی، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ نے کوفہ کا سفر فرمایا، اور ساتھ رہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، علم میں، عمل میں، کردار کی پختگی میں، ہر لحاظ سے جہاں آپ نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی وہیں آپ نے قدم قدم پر اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں حضرت امام حسن کا کردار نظر آتا ہے، امام حسین کی شجاعت و بہادری نظر آتی ہے، وہیں حضرت زینب کبریٰ کی بھی شجاعت نظر آتی ہے، اور زینب صغریٰ حضرت ام کلثوم کی بھی شجاعت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ صاحب، اس بات کو کنٹینیو کیجئے، لیکن ایک سوال ضمن صرف، آج ظاہر ماڈرن ایج میں
جو بڑے بڑے سائیکائٹرسٹ ہیں وہ اس بات پہ پہنچ چکے ہیں کہ جو خاص طور پہ جو چائلڈ سائیکالوجی ہے اس میں یہ بات بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے کہ آپ بچے کو جو ہے وہ کہنے کی بجائے آپ اپنے عمل سے بچے کی تربیت کریں. بچہ جو دیکھتا ہے میں نے اس فریم ورک میں جو اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے, مطلب وہ آپ سوچئے وہ جو کتنا افیکٹو مطلب جو ہے وہ ٹول ہوگا. مولا کائنات جو کچھ کر رہے ہوں گے, سیدہ کائنات نے جو کچھ کیا, سرکار علیہ السلام نے جو کچھ کیا, براہ راست آپ اس کا جو مشاہدہ کیا کرتے اس کو مشاہدہ کر رہے تھے اور پھر وہ ان کے عمل کا حصہ بنا. یہاں حضرت امام جعفر صادق کا قول میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ بالخصوص 7 سال کے بعد بچے کو اپنے قریب رکھو, اس کو دوست بنا کے رکھو, وہ آپ کے کردار کو آبزرو کرے گا, آپ کی باتوں سے سیکھے گا. اور اگر تم نے 20 سال تک اپنے بچے کو اگنور کر دیا, اس کے بعد پھر تم بولتے رہو گے, وہ تمہاری بات نہیں سنے گا. تو یہ ائمہ اہل بیت نے یہ تربیت کا کنسپٹ دیا ہے. اور یہاں حضرت ام کلثوم کی تربیت کو تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں, ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. ان کی برکت سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں اپنے بچوں کی تربیت پر زور دینا اور توجہ دینا اس کی اشد ضرورت ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, جنہوں نے اپنے یہ خوبصورت 4 بچے ایسے تربیت کر کے ہمارے سامنے پیش کیے جو بطور شاہکار ہیں, یعنی خواتین کے لیے آپ کی بیٹیاں شاہکار ہیں اور مردوں کے لیے آپ کے بیٹے شاہکار ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کسی بھی والد کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ اس کی اولاد کی تربیت ہے. اور آپ فرماتے ہیں سب سے بہترین مال وہ ہے جو تم نے اپنی اولاد کی تربیت پر خرچ کیا. آج تربیت کو اگنور کیا جا رہا ہے. اور آپ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہارے بچے کا جو دل ہے وہ خالی زمین ہے, اس کے اندر جو بیج بو دو گے وہ پھر اس کا وہ نکلے گا. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے ایک تکلیف تو وہ دیکھی کہ آپ کے نانا جان آپ کی ظاہر حیات طیبہ میں پردہ فرما گئے, پھر امی جان چلی گئیں, پھر اس کے بعد ظاہر ہے بابا جان چلے گئے, پھر بھائی جان چلے گئے. یہ بھی تو ذرا بتائیے. اب آپ دیکھیں اتنی تکلیفوں کا یہ تسلسل ہے, یعنی اپنے نانا حضور کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھنا, اپنی والدہ کو جاتے دیکھنا, اور پھر اپنے والد گرامی قدر کو حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کو, وہ کوئی عام شہادت نہیں تھی. یعنی کوفہ کے اندر جہاں ساری دنیا آپ کو مانتی تھی وہاں پر جو ہے نا آپ شہید کیے گئے, اور اس کے بعد ان کے جنازے کا منظر, یہ ساری تکلیفیں دیکھیں. اور اس کے بعد پھر جب مدینے میں آئے تو اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کو جو بڑی جو ہے نا وہ تکلیف دے وہ مراحل تھے, اس کو آپ نے دیکھا. اور دیکھیں یہ ساری تکلیفیں آپ دیکھ رہی تھیں, اور گھر میں آپ چھوٹی تھیں, سب سے چھوٹی تھیں, اور ان تکالیفوں کو دیکھا بھی, برداشت بھی کیا. اور سب سے بڑی بات جو ہماری بہن بیٹیوں کے لیے, یہ تمام اذیتوں کو دیکھنے کے باوجود حق سے پیچھے نہیں ہٹی. آپ نے جو ہے نا وہ بہادری کا راستہ نہیں چھوڑا, آپ ہمیشہ بہادر بن کے رہیں, اور ساری زندگی آپ نے اس طریقے سے گزاری کہ آپ کے نام کے ساتھ اتنی ساری خوبیاں جڑی ہوئی ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں بیت جائیں. سبحان اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. شہزادی مولا کائنات سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں. قرآن حب اہل بیت کے حوالے سے کیا کہتا ہے, احادیث حب اہل بیت کے حوالے سے کیا کہتی ہیں. اس پیغام کو سب سے پہلے جن ہستیوں نے سمجھا, اصل میں سمجھا, ہماری پرابلم یہ ہے کہ آج اس پیغام کو ہم صحیح طور سے سمجھ ہی نہیں رہے, اور اگر جو سمجھنا چاہتا ہے اس پہ ہم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس پیغام کو جو سب سے پہلے جن ہستیوں نے سمجھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبیل تھی, جو اس کائنات کی سب سے زیادہ سمجھدار, سب سے زیادہ عقل مند, سب سے زیادہ محب, سب سے زیادہ عاشق رسول ہستیوں کی صف تھی صاحب, کہ جنہوں نے دین کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے, اور یہ سمجھا ہے کہ اہل بیت کی محبت اور مودت ہوتی کیا ہے. آ کے آپ کو بتلاتے ہیں, ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے کہ صحابہ کے نزدیک اہل بیت اطہار علیہم السلام کا مقام کیا ہے, اور کس درجے وہ اہل بیت اطہار پر اپنے آپ کو فریفتہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. شہزادی کونین کی پیاری سی شہزادی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک ہے. جن لوگوں نے
ابھی جوائن کیا ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کروں گا ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ میرا اپنا پرسنل ماننا اور یہ میرا فرم بیلیو ہے صاحب اس بات پہ کہ یہی وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کی پیروی کر کے ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں۔ اس راستے سے اگر آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے یا خدا نہ خواستہ آپ کی بچیاں ڈسٹریکٹ ہو گئیں، جو کہ ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو ذہن میں رکھیے گا پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یعنی پھر یوں سمجھ لیجیے ہم سمندر کنارے کھڑے ہیں، اس ریت کو ہم نے مٹھی کے اندر لیا ہے، بظاہر تو ہم مٹھی سمجھ رہے ہیں کہ ریت سے بھری ہوئی ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مٹھی سے جو ہے وہ سرکنا شروع ہو چکی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ مٹھی کھولیں گے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آپ کا صحیح حوالہ بنے، پازیٹیو حوالہ بنے، تو پھر سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور اس طرح کی ہستیوں کو بنیادی طور پہ انسپریشنل سورس آپ کو بنانا ہوگا، جو ان کو ان کی اصل آئیڈیل یعنی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ازواج مطہرات کی بارگاہ میں لے جائیں۔ ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب خاص طور پہ یہ جو صحابہ کے نزدیک صاحب اصل تو وہی سمجھے تھے، دیکھیں میرا تو ماننا ہی، ہم تو ہماری پرابلم نہیں، ہم تو فگر مگر کے چکر میں الجھے میں، انہوں نے سمجھا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت بنیادی طور پہ کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور کمال یہ ہے کہ یہ وائس ورثہ تھا، یعنی یہاں وہ عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے تھے ان کی بارگاہ میں اور وہاں وہ عنایات کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پہ۔ بتائیے ذرا۔ بہت ہی خوبصورت بات کی طرف آپ نے ناظرین کرام کو توجہ دلائی ہے۔ قرآن پاک نے دو ٹوک الفاظ میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، کہ یہ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ان جیسا ایمان کسی کا ہوگا تو وہ مومن ہے، ان سے ہٹ کر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ واہ۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ محبتوں کے جو نمونے قیامت تک آنے والی دنیا کو دیے ہیں، ان کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ درست۔ اگر میں بخاری اور مسلم شریف کی متفق حدیث سے آغاز کروں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک ایسا موقع میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی صحابہ اس پر اتنے خوش ہوئے تھے نہ اس کے بعد۔ وہ کیا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عادت لہا، تیری کیا تیاری ہے اس کے لیے؟ اب تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس کے سوا کوئی تیاری نہیں، ما عادت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ، اگر میرے دامن میں کچھ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کی محبت۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ جن سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہو، یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم اتنا خوش ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی کسی بات پر اتنا خوش ہوئے تھے نہ بعد میں، بلکہ نعرہ تکبیر بلند کیا انہوں نے۔ اب یہ جب آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کا عنصر دیکھتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، اس کی کیا قدر و منزلت تھی۔ ہم امت میں یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اپنے یار غار کو جو مرتبہ مقام عطا کیا ہے، اس کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا اپنے قریبی رشتہ داروں سے بڑھ کر زیادہ محبوب۔ کیا عقیدت کا پیمانہ ہے، واہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے تو قسم کھا کر فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور علیہ السلام کا محبوب نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔
اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے جس کو میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب رکھتا ہوں اے لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی ذات ہے۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ قرآن کریم نے احادیث مبارکہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان حقائق کی طرف متوجہ کر دیا تھا، اور اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی سارے حسب نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا حسب و نسب وہاں بھی ختم نہیں ہوگا، وہ رہے گا۔ یہ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات ایسے راسخ ہو گئی۔ ہر صحابی رسول کی دلی آرزو ہوتی تھی کہ میں کسی طرح اس خاندان سے اپنی نسبت قائم کر لوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسی کے تحت، جس پر تمام امت کے منصفین علماء جو حقیقت پسند ہیں ان کا اتفاق ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ سے قرابت کا ایک تعلق چاہتا ہوں، اور پھر دنیا نے دیکھا اور تاریخ نے اس کو محفوظ کیا کہ ام کلثوم سیدہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس ارشاد کی روشنی میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب میرے سامنے امام حسن آتے ہیں تو فرط محبت سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جنازے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ کے جوتے اپنی چادر مبارک سے صاف کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام اس نسبت کو اہمیت دیتے تھے، اور اسی نسبت کو جیسے شروع میں آپ نے فرمایا کہ یہ سفینہ نوح ہیں، اسی میں سوار ہوں گے تو نجات ملے گی، اس سے دور رہنے والا کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ بالکل۔ اچھا اب یہ تو نسبت ظاہر جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئی، اور پھر یقیناً یہ صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ صاحب اس نسبت سے بڑھ کے کیا نسبت ہے۔ اچھا اب نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون اول بنتی ہیں، یعنی آپ ظاہر ہے جس وقت امیر المومنین ہیں تو آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ خاتون اول کا ہے، فرسٹ لیڈی کا اسٹیٹس ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ سلام اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں لوگ سمجھیں صاحب کہ جب آپ حسبی طور پہ اگر آپ ممتاز ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہوتا ہے اور آپ کے پاس طاقت آ جائے تو پھر اس طاقت کا بیجا استعمال نہیں کرنا، پھر آپ نے خادم بن کے ہی کام کرنا ہے۔ تو ایک بات تو یہ بتائیے ذرا، اور جو آپ کے دیگر اوصاف و محاسن آپ کی شخصیت میں تھے وہ بھی ضرور بتائیں لوگوں کو۔ بہت خوبصورت بات ہے جنید بھائی کہ جب ہم خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تربیت یافتگان کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے مقام اور منصب کو کبھی سٹیٹس کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اسے خدمت خلق جانا، اور عاجزی اور انکساری کے ایسے پیکر بن گئے کہ شاید منصب پر تشریف لانے سے پہلے کہیں کوئی بشری کمزوری موجود ہو سکتی ہو، مگر یہ کہ منصب سنبھالنے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس منصب کا کوئی اثر ان کے کردار میں اور ان کے اخلاق میں آیا ہو، بلکہ عاجزی، انکساری، اخلاق حسنہ اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اور قیامت تک امت انہی کو آئیڈیالائز کرتی رہے گی، کیونکہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ تھی، وہ نبوی طریق پر، محمدی اسلوب پر چل کر آگے اس امانت کو خدمت خلق کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم آپ کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف تو آپ کی شخصیت کا وہ پہلو نظر آتا ہے جس میں روب ہے، دبدبہ ہے، جلالت ہے، لیکن جب آپ منصب سنبھالتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ بھی ان کی ساری سختی نرمی میں بدل جائے گی جب ان کے کندھوں پر بوجھ آئے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن گئے، اور اتنی اس میں تبدیلی آ گئی ذمہ داری سے۔ یعنی دیکھیے یہ ہے وہ تبدیلی، پوزیٹیو چینج، کہ جو منصب حاصل کرنے کے بعد آنی چاہیے، اور ہم معاشرے میں جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ کیا تبدیلی آتی ہے، وہ تو لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ بھی یہ تو اس منصب اور اتنی عظمت اور فضیلت کے اہل ہی نہیں تھے جن کو بٹھا دیا گیا۔ خیر، جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ خلافت ہے، آپ سوچئے کہ اتنے بڑے منصب پر ہیں تو کتنے ایسے گھرانے ہوں گے جو آپ سے رشتہ جوڑنے کے خواہش مند ہوں گے، یقیناً ایسے میں کیا کمی ہو سکتی تھی، مگر وہی بات جو قبلہ پروفیسر صاحب نے کی
جہاں سے کہ آقا علیہ السلام کی نسبتوں سے محبت اور پیار وہ اس میں ایسے فنا تھے کہ حضرت مولا کائنات کی خدمت میں یہ التجا پیش کرتے ہیں اور عاجزانہ طور پر پیش کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے قبولیت ہوتی ہے، اور پھر سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا وہ خاتون اول بنتی ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں مثلاً عمر کے حساب سے بھی، سن ولادت کے اعتبار سے، سن وصال کے اعتبار سے، شادی کی تاریخوں کے اعتبار سے، جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کو جیسے متنازع بنانے کی کچھ شر پسندوں نے کوشش کی، ایسے یہاں پر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھیے، ہمارا ایمان ان ہستیوں پر ہے، تاریخ کی کسی اونچ نیچ پر نہیں ہے، لہذا تاریخ کی اونچ نیچ کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ محبت جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اور پھر سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اس کو پھر کیسے نبھایا، اور یوں نبھایا کہ اس منصب پر آنے کے بعد خدمت خلق میں بھی اور مشورہ دینے میں بھی، امور سلطنت میں بھی اور کئی چیزوں میں اہم مشورہ دینے میں بھی آپ نے کردار ادا کیا۔ اور وہ واقعہ تو بہت معروف ہے جو ایک رات کا کہ کوئی ایک جو آدمی تھا، اس کی بیوہ وہ بچے کی ولادت کے مرحلے میں تھی اور ان کے پاس کوئی خدمت گزار نہیں تھا، اور آپ کو رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو آپ نے جب دیکھا وہ منظر تو اپنی ہی زوجہ کو آپ لے کے جاتے ہیں اور ساری رات ان کی خدمت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، اور پھر حضرت عمر بن خطاب بھی اور اس وقت تک انہیں یہ نہیں پتا کہ کون ہماری خدمت کر رہا ہے، وہ تو بچے کی ولادت پر سیدہ ام کلثوم نے کہا اے امیر المومنین خوشخبری دیجئے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، نواسی رسول موجود ہے، تب انہیں پتا چلا کہ یہ کون تھے، اور پھر ان کو پھر آپ نے حوصلہ دیا کہ نہیں یہ ہمارا فرض تھا، ہم نے ادا کیا۔ تو گویا کہ سیدہ ام کلثوم، حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار وہ خدمت خلق، عاجزی، انکساری اور اخلاق حسنہ کا پیکر تھے۔ یہ آپ کی شخصیت کا ظاہر ایک بڑا وصف تھا کہ بہت منکسر المزاج بھی، لوگوں کی تکلیف کو محسوس، اور کیوں نہ گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگوں کی تکلیف محسوس نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ظاہر یہ بدقسمتی ہے صاحب اس امت کی کہ ابھی تو کچھ وقت ہی نہیں گزرا تھا، 50 برس ہی گزرے تھے ظاہر ہے، اور کس انداز سے جن تکالیف سے پھر ان ہستیوں کو گزارا گیا کہ جو اپنے قلب میں امت کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے۔ واقعہ کربلا کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، تو جس طرح آپ نے اس میں شرکت کی، پھر ظاہر ہے جو استقامت، جو صبر کا آپ نے مظاہرہ کیا، پھر ایک آپ کا خطبہ بھی بڑا مشہور ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا گفتگو فرمائیے۔ اور مطلب اگین وہی بات ہے، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جتنی بھی اولاد امجاد ہیں، دین کے لیے جو قربانیاں، جو تکالیف انہوں نے سہیں، یعنی امت کی تکلیف وہ سہتے رہے، اور امت کی وجہ سے جو ہے پھر ان تکالیف کو انہوں نے ساتھ، جو قربانیاں دی بتائیے ذرا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ درد محسوس کرتے تھے اور اس کوئی تکلیف سے گزارا گیا، اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے کربلا کے میدان میں کہ جنہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی اور لوگوں نے، امت نے، کلمہ پڑھنے والوں نے بظاہر جو کلمہ پڑھتے تھے انہوں نے مشکلات کی آندھیاں چلا دی۔ تو کربلا کے میدان میں بھی حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا آپ موجود تھیں، اور پھر وہاں سے جب یہ قافلہ کوفہ کی جانب واپس آتا ہے، یعنی تمام اہل بیت اطہار کے جو شہزادگان تھے ان کو شہید کرنے کے بعد باقیوں کو قیدی بنا کر جب کوفہ کے جو ہے نا وہ شہر میں پہنچتے ہیں، تو پہلے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ خطبہ دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ چھوٹی بہنیں چونکہ پھر یہ بھی خطبہ دیتی ہیں، اور اس شہر میں جہاں یہ دونوں بہنیں وہاں کی خواتین کی تربیت فرمایا کرتی تھیں، ان کو دین پڑھایا کرتی تھیں، ان کو سکھایا کرتی تھی، وہیں پر آپ نے پھر خطبہ دیا، اور وہ کمال خطبہ تھا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی، اندازہ لگائیں اپنے بھائی کی قربانی دیکھی، شہادت دیکھی، خون میں لتھڑے ہوئے لاشیں دیکھے، اس کے باوجود انہوں نے اس وقت بھی اللہ کی حمد بیان کی، یعنی کوئی بھی تکلیف آ جائے
اور امت کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ حمد ہی بیان کرتے ہیں. ہاں جی، اب یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر کے قیامت تک کی خواتین کو درس دے دیا. جتنی بڑی مشکل آ جائے تم نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکوہ نہیں کرنا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اور اس کے بعد کہا اے اہل کوفہ تم پر لعنت ہو اور تم رحمت ایزدی سے دور ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں محروم کرے. تمہیں خبر ہے کہ تم نے کس کو قتل کر دیا ہے. تمہیں چاہیے تھا کہ امام عالی مقام امام حسین کی مدد کرتے، تو مدد کرنے کے بجائے ان کا مال لوٹا، اسباب تلف کیے، اور ان کے رشتہ داروں کو، مقربین کو تم نے قیدی بنا لیا. تمہیں پتہ ہے تم نے اہل حرم پر ظلم کیا ہے اور اس گھرانے پر ظلم کیا ہے جہاں سے شفاعت بڑھتی ہے، جہاں سے خیر بڑھتی ہے، جہاں سے حیا بڑھتی ہے، جہاں سے غیرت بڑھتی ہے، اور جن کی وجہ سے اللہ زمین پر رزق نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے. تم نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم اس بات سے کبھی بھی نہیں نکل سکو گے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کبھی بھی شیطانی گروہ کامیاب نہیں ہوگا. اگر کامیاب ہوگا تو حزب اللہ کامیاب ہوگا، اللہ کا گروہ کامیاب ہوگا. یہ آپ نے وہاں پر خطبہ دیا. اور جو دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی سیدہ کائنات کی اولاد کی قربانیاں، دیکھیں جب بھی اسلام کے اوپر اذیت اور تکلیف آئی ہے، اس وقت اگر کوئی بھی شخصیت نظر آئے گی تو آپ کو سیدہ کائنات کی اولاد نظر آئے گی. جب دو گروہ مسلمانوں کے لڑ رہے تھے تو صلح کروانے والے حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے. جب جو ہے وہ اسلامی مسخ ہو رہا تھا اس وقت اسلام کو بچانے والے حضرت امام حسین تھے. اور جب جو ہے وہ یزید پلید کے ظلمت قضا کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں ہو رہی تھیں کہ اسلام کو مسخ کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت دو شہزادیاں اللہ حضرت بی بی زینب اور حضرت بی بی ام کلثوم وہاں ظالموں کے سامنے بول رہی تھیں کہ اگر دین غالب رہے گا تو میرے نانا کا دین غالب رہے گا. تم نے جتنا ظلم کرنا ہے وہ کر لو، ہم اس کو برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے نانا کے دین کا جو جھنڈا ہے اس کو ہم نیچے نہیں آنے دیں گے. اور وہی بات ہے، اب جب دین کو ضرورت پڑے گی اور پڑ رہی ہے، ظاہر ہے اب جب قیادت آئے گی تو پھر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لال امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. اور جناب والا روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. ملک کے معروف شناخہ جناب محمد تصدق رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم جی. منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے. آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام کلثوم بنت علی کی شان و عظمت وراء الورا ہے. ان کے نانا نبی مصطفیٰ ہیں، ان کا بابا علی مرتضیٰ ہے. ان کے نانا نبی مصطفیٰ ہیں، ان کا بابا علی مرتضیٰ ہے. اور فاطمہ عظمت، ان کو عظمت ملی ہے
نرالی، ان کو عظمت ملی ہے نرالی، بھائی ان کا حسن مجتبی ہے، ان کو عظمت ملی ہے نرالی، بھائی ان کا حسن مجتبی ہے، اور پاک ہے ان کا سارا گھرانہ، پاک ہے ان کا دادا نانا، پاک ہے ان کا دادا نانا، وہ حسب میں نسب میں ہے اعلیٰ، ان پہ رب کا کرم بے بہا ہے، ان کی بہنیں ہیں زینب رقیہ، ان کا گھر خلد اعلیٰ کا ٹکڑا، ان کی بہنیں ہیں زینب رقیہ، ان کا گھر خلد اعلیٰ کا ٹکڑا، خیر و کوثر کا مصداق ساجد، خیر و کوثر کا مصداق ساجد، ان کو گر میں کہوں تو بجا ہے، ان کے نانا نبی مصطفیٰ ہیں، ان کا بابا علی مرتضیٰ ہے۔